ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق و مشکل کشا ہے. عزت، ذلت، نفع و نقصان، زندگی اور موت فقط اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں ہے. وہ عطا کرنے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے. درود و سلام نبیوں کے امام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت مآب پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے اثر کے حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں کس قدر اثر والی ہوا کرتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دعائیں فرمائیں
ان کے نتائج کیا ہوئے، ہم آپ کی زندگی کو تو نہیں پا سکے، آپ کو دیکھ نہیں سکے، لیکن نبی مہرباں کی جو دعائیں ہمارے لیے ہیں وہ کس قدر اثر انداز ہونے والی ہیں، کس قدر درجہ قبولیت رکھنے والی ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی دعا فرمائی۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، چمکانا چاہتا ہے، پھیلانا چاہتا ہے، میری دعا ہے خطاب کے بیٹے عمر کو اسلام کی دولت عطا کر دے۔ پیغمبر کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، خطاب کا بیٹا عمر اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ دعا کس قدر قبول ہوئی، صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، پھر عمر کے اسلام لانے کے بعد خالق کائنات نے اسلام کو ہمیشہ عزت کیا تھا۔ دعائے مصطفیٰ ہے، اللہ خطاب کے بیٹے کو اسلام عطا کر دے، پھر دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ خطاب کا بیٹا عمر اسلام قبول کرتا ہے، صحابہ کہتے ہیں اسلام کے حصے میں پھر ہمیشہ عزت ہی اللہ نے عطا کی۔ ایک موقع پر ایک اور دعا نبی مہربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرماتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے اور بیماری کی شدت ہے، دعا کرتے ہیں اللہ اگر اس بیماری کے اندر موت ہے تو علی کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور اللہ اگر یہ بیماری صرف بیمار کرنے کے لیے آئی ہے، علی تو اس سے دعا کرتا ہے اللہ تندرستی عطا فرما دے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان حالات جیسے بھی ہوں، فاقہ کشی کے ایام ہوں، غربت کا دورہ ہو، نہ خود کشی کر سکتا ہے نہ موت کی دعا کر سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعا پریشانی کے ایام میں جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ حالات بڑے پریشان کن ہیں، آپ مرنا چاہتے ہیں لیکن مرنے کی دعا نہیں کر سکتے، یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ جب تک زندہ رہوں اللہ خیر پر زندہ فرما، اللہ اگر موت عطا کرنا چاہتا ہے وتوفنی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ موت عطا کرنا خاتمہ بالایمان فرما دے، یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگر یہ بیماری موت کا پیش خیمہ ہے، موت کا پیغام ہے، علی کو موت عطا کر دے، اور اگر یہ بیماری صرف بیمار کرنے کے لیے ہے اللہ تندرستی عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، تشریف لائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں کے ساتھ ٹھوکر لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم اشف علی، اللہ علی کو شفا عطا کر دے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پیغمبر نے دعا کی ہے، اس کے بعد بیماری علی کی زندگی کے اندر دوبارہ کبھی نہیں آئی۔ یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے، ایک دفعہ الفاظ نکلے ہیں پھر علی کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ ایک اور موقع پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کا قاضی چیف جسٹس بنا کر مقرر فرماتے ہیں، بھیجتے ہیں علی آج کے بعد تم یمن کے قاضی القضات ہو، چیف جسٹس ہو۔ وہ جسٹس بھی انصاف کرنے والے، عدل کی کرسی پر بیٹھنے والے، لوگوں کو حق پہنچانے والے۔ ہمارے جسٹس نہیں تھے کہ لوگ اپنے بغض کا اظہار
کہیں شاپنگ کرتے ہوئے کر دیں، کہیں گالی کی صورت میں کر دیں، کہیں لعنت کی صورت میں کر دیں، یہ بھی ایک چیف جسٹس کے لیے مرنے کا مقام ہے کہ لوگ اس کی رعایا اس کے فیصلوں سے مطمئن نہیں ہے۔ عوام اس کے گریبان کو ہاتھ تو نہیں ڈال سکتی ہے، لیکن اگر موقع ملا ہے عوام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کا قاضی بنا کر بھیجے۔ فرمانے لگے اللہ کے حبیب، عمر چھوٹی ہے، کوئی فیصلوں کا زیادہ تجربہ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی ایک بات یاد رکھنا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں علی کو فیصلوں کی صلاحیت عطا فرما، اور جب بھی فیصلہ کرو دونوں فریقوں کی بات سن کر فیصلہ کرو۔ بھائیو، زندگی میں ہم مسجد میں کوئی معاملہ ہو جائے، محلے میں کوئی معاملہ ہو جائے، دونوں فریقین کی بات سننا مسئلے کے حل تک پہنچنا ہوا کرتا ہے۔ 80%، 90%، 100% مسائل حل ہو جایا کرتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر کی اس بات کو اپنے پلے کے ساتھ باندھ لیا، جب بھی فیصلہ کرنے لگتا دونوں فریقوں کی بات سنتا۔ بھائیو، ہو سکتا ہے میں زبان کا بڑا تیز ہوں، باتیں بڑی آتی ہیں، گفتار کا غازی ہوں، بات سنانا جانتا ہوں، آپ بات سنیں، حقیقت سے ہٹ جائیں، میرے خلاف ایک ذہن بنا لیں، بات دونوں فریقوں کی سنیں، ہو سکتا ہے بات بڑے کی صحیح ہو سکتا ہے بات چھوٹے کی صحیح ہو، آپ نتائج کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر نے دعا کی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے بعد جب بھی مجھ سے فیصلہ کروایا ہے، میری عدالت میں جب بھی کوئی کیس آیا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کیس کا نتیجہ 100% عطا فرمایا۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور موقع پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہے خادم رسول، چادر لپیٹی ہے، ماؤں اور بہنوں کو کبھی اپنی پاک دامنی کا، اپنی عفت کا، اپنی عصمت کا بڑا پاس ہوا کرتا تھا۔ بیٹے کو آدھی چادر کے ساتھ ڈھانپا ہے، آدھی چادر کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، لباس کی کمی کا شکوہ ہے، ایک چادر ہے آدھے سے بیٹا چھپایا ہے، آدھے سے اپنا گریبان چھپایا ہوا ہے۔ آج کپڑے ہونے کے باوجود کپڑے سے بے تن نہیں ہے، یہ فیشن ہے، یہ حیا کا جنازہ ہے جو والدین کی زندگیوں میں نکل رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے، بغیرتی کی انتہا ہو چکی ہے۔ آدھے کپڑے کے ساتھ، آدھی چادر کے ساتھ بیٹے کو چھپایا ہے، اور آدھی چادر کے ساتھ اپنے گریبان کو چھپایا ہے، اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بیٹا ہے، اسے قبول فرما دیجیے، انس یخدمک، آپ کی خدمت کرے گا۔ نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساتھ کی دعا کا کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کریں اللہ مال اور اولاد کے اندر انس کو برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لب مبارک ہلائے اور دعا کی ہے اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اللہ انس کو مال بھی عطا کر دے، اولاد کی کثرت بھی عطا کر دے۔ پیغمبر کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت حلیت الاولیاء ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے، فرماتے ہیں لوگوں کا باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیا کرتا تھا، پیغمبر کی دعا کی وجہ سے انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے، جس کے لیے زبان سے الفاظ نکلے ہیں، دعا کے لیے نکلے، اللہ نے قبول فرمائے ہیں، بس دعا کی ہے اللہ نے تباہ و برباد نہیں کیا ہے۔ اولاد کے لیے اللہ کے حبیب نے انس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، فرماتے ہیں میری اولاد اور اس کی اولاد تعداد تقریباً 120 تک تھی۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے 120 بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ابھی بچے ہیں، کئی بچے بڑے سمجھدار ہوا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے
تشریف لے جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس موقع پر انسان کو پانی کی ضرورت ہوا کرتی ہے. پانی کا ایک برتن بھرا، لوٹا بھرا، کوئی اور پیالہ بھرا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھ دیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ عباس کا بیٹا عبداللہ کہتا ہے اللہ کے حبیب میں نے رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب. اللہ عباس کے بیٹے عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا کر دے. صحابہ کہتے ہیں عمر کا چھوٹا ہے لیکن ہمیں جہاں پر کوئی مسئلہ پیش آ جایا کرتا عباس کے بیٹے عبداللہ سے پوچھ لیا کرتے. قرآن کی تفسیر کی، اور قرآن کی تفسیروں میں سب سے بہترین تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی تھی. آج ایک تفسیر مارکیٹ کے اندر موجود ہے، تنویر المقباس کی تفسیر ابن عباس. اس کی سند عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچتی ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ ان کی تفسیر نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے بہت سی کتابیں اس دنیا میں موجود نہیں رہیں، حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ ضائع ہو گئی، ان کی تفسیر کے کچھ آثار، کچھ باتیں کتابوں میں موجود ہیں. بہت ساری جگہ پر حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن مستقل کتاب، ایسی کتاب اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے. لیکن اللہ کے حبیب کی دعا، صحابہ اس کی تصریح کرتے ہیں کہ اللہ نے عباس کے بیٹے عبداللہ کو ہم سب میں سمجھدار بنا دیا. ایک اور موقع پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کا بڑا شوق ہے، ڈومین ہوا کرتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حدیثیں کم کیوں ہیں؟ وہ 5000 کا فگر کراس کر گئے، ان کی حدیثیں چند 100 کے اندر موجود. وجہ کیا ہے؟ ڈومین ہوا کرتی ہے. وہ سیاست کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس میدان کا انتخاب کیا تھا وہ حدیثوں کا یاد کرنا ہے اور آگے بیان کرنا ہے. ایسا نہیں تھا کہ عمر فاروق کو حدیثوں کا علم نہیں تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حدیثوں کا علم نہیں تھا. مجھے بتائیں جو 5372 احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں ہے. آپ اٹھتے ایسے تھے، سوتے ایسے تھے، جاگتے ایسے تھے، معیشت ایسی تھی، معاشرت ایسی تھی، گھر کا ماحول ایسا تھا. کیا ان ساری حدیثوں پر خلفائے راشدین کا عمل نہیں تھا؟ سب کا عمل تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیان کرنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ سے آگے نکل چکے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اللہ کے رسول حدیثیں یاد کرتا ہوں بھول جایا کرتی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ. چادر بچھائی. چادر بچھانے کے بعد آپ دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد حدیث کے الفاظ آپ نے ایک ہاتھ اس میں ایسے انڈیل دیا جیسے آپ دعا مانگ رہے ہیں، ایک ہاتھ اس چادر میں انڈیل دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیغمبر کا یہ عمل ہے، آپ کی یہ دعا ہے. اس کے بعد جب بھی کوئی حدیث یاد کی ہے، آگے بیان کی ہے، ابو ہریرہ کو اس کے بعد کبھی حدیث بھولی نہیں ہے. یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر ہے. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، والدہ کے بڑے خدمتگار، بڑے تابعدار، کاش ہماری بھی شناخت محلے میں یہ بنے کہ فلاں بیٹا باپ کا بڑا خدمت گزار ہے، فلاں بیٹا والدہ کا بڑا تابعدار ہے. اور بھائیو جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں یوں سمجھے گھر میں جنت موجود ہے. یہ اللہ کے ولی ہیں، ان سے دعا کروائی جائے. ابا جان دعا کریں، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. باپ کی دعا آسمان کے پردے چیر دیا کرتی ہے، ڈائریکٹ اوپر پہنچ. دعائیں کروانے والے بنے.
والدہ کی دعا اگر بخاری کو بینائی عطا کر سکتی ہے، امام بخاری ہر منبر، ہر سٹیج، پوری دنیا کے اندر ہر سٹیج سے امام بخاری نے یہ روایت بیان کی، نابینا ہے، والدہ کی دعا کی وجہ سے اللہ نے بینا بنا دیا ہے۔ والدہ کی دعائیں آپریشن سے بچا دیا کرتی ہیں، اللہ بینائیاں عطا کر دیا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کو والدہ سے بڑا پیار ہے، لیکن ایک مسئلہ بیچ میں حائل ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، آپ کا خدمت گار، والدہ اسلام سے روکنے والی، بڑی پریشانی کہ والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور والدہ کے خدمت گار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے رہتے۔ ایک دن کا اللہ کے رسول آج دعا کریں، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اہدی ام ابا ہریرہ، اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ کہتے ہیں میں صفہ، وہ جو ایک چبوترا تھا جہاں پر ہم حدیث کا علم سیکھا کرتے تھے، حدیثوں کے علم کے لیے صحابہ کرام نے جگہ مختص کی ہوئی تھی۔ بھائیو، مسجدیں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، دلچسپی کا عالم دیکھیے۔ میں مسلمان ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں، ابھی مر جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں، کر کیا رہے ہیں؟ نہ زندگی میں قرآن ہے، نہ اس کا ترجمہ ہے، کلاسز میں کیا کیا کر تھک جائیں۔ بھائیو، کلاس میں آئیں، ترجمہ پڑھیں۔ آپ یقین جانیے قرآن مجید کا ترجمہ عقیدوں کی اصلاح کیا کرتا ہے، نسلوں کی اصلاح ہوا کرتی ہے۔ آج شرک کے دروازے بند کرنے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو یہ شرک کی دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی اس دنیا کے اندر۔ لیکن افسوس کہ ہم اب یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چبوترے سے اٹھے گھر کی طرف جاتے ہیں، پیغمبر کی دعا بھی جا رہی ہے، ابو ہریرہ گھر کی طرف جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں پہنچا ہوں، دعائے مصطفیٰ پہلے گھر کے اندر پہنچ چکی ہے، والدہ غسل کر رہی ہیں، اور میں نے نہیں کہا کہ امی کلمہ پڑھو، کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ آج ابو ہریرہ کی والدہ کو بھی اللہ نے اسلام کی دولت عطا کر دی۔ یہ پیغمبر کی دعا ہوا کرتی تھی۔ ادھر سے نکلی ہے، یوں سمجھے ادھر دعا مانگی، ایک بندہ دوڑ لگا دے، پہلے میں گھر پہنچتا ہوں کہ دعا پہلے پہنچتی ہے، لیکن یہ دعا پیغمبر کی دعا ہے، ابھی گھر نہیں پہنچے ہیں۔ پیغمبر کی دعا کا یہ اثر ہے، والدہ نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے والدہ کو اسلام کی دولت عطا کر دی۔ اسی طریقے سے ایک جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اور بھائیو لوگوں کو ان کی غلطیوں کے ساتھ قبول کرنے کی عادت بھی ڈالی۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ میرے مزاج کے مطابق جیسا میں کہوں ویسا ہو جائے، اس دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کو ان کے مزاج کے ساتھ 80% مزاج ملتا ہے، قبول کیجئے، محبتیں دیجئے، نفرتوں کو مٹائیے۔ آپ یہ کہ جیسا میں ہوں، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، گھر ویران، میرا مزاج ہی کچھ اور ہے، آپ کا مزاج کچھ اور ہے، مزاج میچ نہیں ہوتا، ہمیشہ ٹکراؤ رہے گا۔ معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، اللہ بلندیاں عطا کیا کر۔ یہ حدیثیں پتہ نہیں ہم نے کب پڑھنی ہے، کب سننی ہے کہ کسی کو معاف کر دینا جنت کے اندر گھر کی ضمانت ہوا کرتا ہے۔ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہوا کرتی تھی، آپ لوگوں کو ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ بھی سینے کے ساتھ لگا دیا، اور یار کوئی بات نہیں، اسلام قبول کیا، اللہ باقی بھی ہدایت عطا کر دے۔ ہم مزاج کے مطابق 100% ڈالنا چاہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ ایک نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت ہے۔ ہمارے مسجد کے قاری صاحب کے پاس کوئی آ جائے یا میرے پاس، زنا کی اجازت ہے، ڈنڈا ہاتھ میں اور سارے محلے میں اس کی تشہیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دنا، بڑے حکیم، لوگوں کو مزاج شناسی بہت بڑا فن ہوا کرتا ہے، آپ بڑے بڑے دشمنوں کو قریب کر لیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، یہ جو
اجازت مانگ رہے ہو، اتحبہ لامتک، والدہ کے لیے یہ چیز پسند کرتے ہو، اتحبہ لخالتک، خالہ کے لیے پسند کرتے ہو، اتحبہ لاختک، بہن کے لیے پسند کرتے، رشتے گنواتے جا رہے ہیں گنواتے۔ فرمایا جب تم پسند نہیں کرتے، کوئی اور بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے، اس کی بہن کے ساتھ زنا کیا جائے، اس کی خالہ کے ساتھ زنا کیا جائے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول پھر دعا ہی کر دے، اللہ کے رسول پھر دعا کر دے، اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ پیغمبر کی زبان سے الفاظ کا نکلنا ہے، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ فرماتے ہیں پھر زندگی کے اندر میری نگاہ کبھی غیر محرم کی طرف اٹھی ہی نہیں ہے، دل میں کبھی خیال پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کر کے جو بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، بھائیو ہم نے نہ پیغمبر کا چہرہ دیکھا، کاش ہم وہ آنکھیں ہوتی جو پیغمبر کا چہرہ دیکھتی، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں ہمیں وہ موقع نہیں ملا ہے۔ دیدار کرنے والوں نے دیدار کیا، کسی نے خوشبو کی جگہ پر آپ کے پسینے کو استعمال کیا ہے، کسی کے لیے آپ کا چہرہ غموں سے نجات عطا کرنے والا ہے، ہم نہیں دیکھ سکے، لیکن ہم نے یہ سنا کہ پیغمبر کی دعائیں بڑی اثر رکھا کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کی، اگر ان کے لیے دعائیں ہیں اور اثر رکھتی ہیں، پیغمبر نے میرے لیے بھی بڑی دعائیں۔ جو بندہ پریشان ہے کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، پریشانی کے ایام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، بلکہ پوری امت کے لیے، سب انسانوں کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبح کے وقت کے اندر برکت ڈال دے۔ کل ہی آپ فجر کی نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، رزق کی تلاش کریں، پیغمبر کی دعائیں اللہ قبول کیا کرتے ہیں۔ رزق کا محتاج آدمی صبح کے وقت کا انتخاب کرے، اللہ زندگی بدل دے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ پیغمبر کی دعاؤں میں ایک اور دعا فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام، جیسے انس کے لیے دعا قبول ہوئی، ابو ہریرہ کے لیے دعا قبول ہوئی، عمر ابن خطاب کے لیے دعا قبول ہوئی، بھائیو ہمارے لیے بھی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں اور ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں چہرہ تر و تازہ رہے، اور یہ تازگی کسی کریم سے نہیں ملتی ہے، یہ تازگی دعائے مصطفیٰ سے ملنے والی ہے، چہرہ تر و تازہ رہے، بندے پر غم نہ آئے، بندہ زندگی میں پریشان نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بات کو سب بھائی پلے باندھیں گے۔ فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے، گھر میں پریشانی نہ آئے، غم کیا ہوتا ہے اسے معلوم بھی نہ ہو، فرمایا میرے حدیث کے ساتھ جڑ جائے، قرآن کا علم سیکھے، اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ بھائیو جس کے پاس 10 منٹ ہوں، 15 منٹ ہوں، آپ یقین جانیے اب تو مجھے آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں بات کر کر کے شرم آنا شروع ہو چکی ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ بھائی قرآن مجید کا ترجمہ مسجد میں آ کے پڑھا ہے۔ یقین جانیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ بزرگ ہو جاتا ہے نا، سمجھ لیجئے اللہ کی طرف سے یہ ایک الارم ہے کہ اب تیرا پتہ جوانوں کا بھی نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا ہے کہ میں نے 20 سال اور جینا ہے، شاید میں بزرگ سے پہلے چلا جاؤں، لیکن یہ بزرگی کے یہ ایام، بالوں کی سفیدی ایک الارم ہے کہ بندے اب تو قریب آنے والا ہے، قبر کی دیواریں تجھے یاد کر رہی ہیں، قبر کی دیواریں یاد کرے، بندہ ہو بھی فارغ، پوتے دوتوں والا، نہ کوئی جاب ہو، گھر میں بیٹھنا ہے، قرآن کا ترجمہ نہ سیکھے، بھائیو خسارہ ہی خسارہ، گھاٹا ہی گھاٹا۔ میری بزرگوں سے یہ درخواست ہے، جوانوں سے بھی درخواست ہے، درد مندانہ درخواست ہے، بھائیو آج پاکستان اور دنیا کے اندر کفر و شرک کی آندیاں چل رہی ہیں، اور آندھیوں کے سامنے بند باندھنے والوں پر تبرہ بازی کی جا رہی ہے۔ آپ سوچئے پاکستان میں عالم اسلام کا ایک بہت بڑا ہیرو شیر ذاکر نائک تشریف لا رہا ہے 30 اکتوبر کو،
پاکستان کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بندے کے ذریعے سے 11 لاکھ مسلمانوں کو اسلام کی دولت عطا کی۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ذاکر نائک سب سے بڑا عالم ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈی پر اس کو اللہ نے ایک ملکہ عطا کیا ہے، بات کرنے کا ایک فن عطا کیا ہے۔ غیر مسلموں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے ذریعے سے لاجواب کیا ہے، لیکن جہاں اس نے شرک کے آگے بل باندھا ہے، ہندو پنڈتوں کے چھکے چھڑائے ہیں، عیسائی پادریوں کو ناک رگڑنے پر مجبور کیا ہے، وہیں پر جہاں اس نے قبر پرستی کا خاتمہ کیا ہے، شرک پرستی کا خاتمہ کیا ہے، پوجنے کا خاتمہ کیا ہے، آج اس شرک پرستی کے سامنے دیوار بننے کے لیے، اسے بچانے کے لیے ایک تبرہ بازی کا ماحول، ایک جھگڑے کا ماحول، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایک آج صبح ایک میسج آیا کہ ذاکر نائک کو وہ خیال سے آئے ہم چیر کے رکھ دیں گے۔ چیرنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ذاتی دشمنی ہے، کوئی پلاٹ پر قبضہ ہے، کوئی مکان پر قبضہ ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ صرف بات یہ ہے جب آپ اولادوں کو قرآن و سنت سکھائیں گے۔ ہم آج تک سنتے رہے کہ کراچی کے سمندر کو روکا ہے تو عبداللہ شاہ غازی نے روکا ہے، فلاں کو روکا ہے تو فلاں نے روکا ہے، فلاں کی نظر کرم سے یہ کچھ ہو جایا کرتا ہے۔ تمہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم کسی بزرگ کو کہہ دو کہ ذاکر نائک کی طرف ایک نظر اٹھا دے اور وہ پاکستان آئے ہی نہ۔ حضرات گرامی، باتیں سوچنے کی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں اولادیں توحید سیکھیں، شرک کا خاتمہ ہو، بات کوئی فرقہ واریت کی نہیں ہے، بات ایک سوچ کی ہے کہ بھائیو دشمنی کا سبب کیا ہے، کیا وجہ ہے، دشمنی اور اناد کیا ہے۔ آپ اولادوں کو قرآن سکھائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جن کی ان الذین تدعون، جب بیٹا یہ قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، آپ پڑھیں گے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، فرمایا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو تمہارے جیسے بندے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بندہ بندے کے سامنے جھکے، عقل بھی تقاضا نہیں کرتی۔ تدعون من دون عباد امثالکم، اچھا اللہ اگلا جواب ایک سوالیہ انداز، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، اللہ کہتے ہیں اگر تم کہتے ہی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں انہیں پکارو تو صحیح، فلیستجیبوا لکم، کبھی آگے سے جواب آیا ہے؟ جواب نہیں آتا ہے۔ کہیں اللہ کا قرآن فرمایا ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ مشکل میں پھنسا دے، پوری دنیا کے بزرگ ولی کچھ نہیں کر سکتے ہیں اگر اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے کو آزمائش سے نہیں نکالنا چاہتے۔ پوری دنیا نے زور لگایا۔ وہ اینگرو کمپنی کا مالک جب ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گیا، پوری دنیا کے اندر کوئی بزرگ، کوئی ولی اللہ مارنا چاہتے تھے، کوئی باہر نہیں لا سکا ہے۔ حضرات گرامی، یہ عقیدہ قرآن سکھائے گا۔ اولادوں کو مسجد کے اندر قرآن کے ترجمے کے ساتھ جوڑیں۔ بزرگوں سے میری دعوت، آپ یقین جانیے 10 بندے، 5 بندے، 7 بندے، یار یہ بات ہے کرنے والی۔ ہم یہاں سوچ رہے ہیں اوپر منزل بنا کر قرآن کا ترجمہ عورتوں تک پہنچائے، عورتیں بہت بڑی تعداد ہے، گھروں کی اصلاح کا ذریعہ۔ مائیں بہنیں بھی اپنا شوق دکھائیں، انشاءاللہ ایک معلمہ کا انتظام کر کے ان کے لیے ہم ترجمہ کلاس شروع کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیو اس معاملے کو ہم سنجید، اللہ کے رسول کی دعا، اللہ اس بندے کا چہرہ کرو جو چاہتا ہے چہرے پر سلوٹیں نہ آئے، غم نہ آئے، قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائے۔ دعائیں بہت سی ہیں، ہم سب کے لیے ہیں، صفوں کو ملانے والے کے لیے فرمایا جو صف کو ملائے اللہ اس کے دل کو ملا دے، جو صف کو توڑے اللہ ان کو توڑ دے۔ یہ دعا بھی پیغمبر کی دعا ہے۔ کہیں پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خرید و فروخت میں نرمی کرنے والا، کسی بندے نے کوئی چیز خریدی، بھائی واپس کر لو، لاؤ یار واپس کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، بڑا سارا لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ کیوں واپس نہیں ہوگا؟ اگر یہ چیز ٹھیک ہے، سیل پیک ہے، اس نے توڑا نہیں، کمی نہیں کی، واپس کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ فرمایا جو کاروبار کرتے ہوئے نرمی اختیار کرتا ہے اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، بھائی بدلہ میں لے سکتا ہوں
نکال میں تمہیں سکتا ہوں، ماتحت تم میرے کام کرتے ہو، میرے ایک اشارے پر 100 بندہ آ سکتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ میرا ہمسایہ بھی بنا دیں گے، جنت کا داخلہ بھی عطا فرما دیں گے۔ بھائیو آئیے ہم اپنی اصلاح کریں، جو ہوا سو ہوا، اللہ سے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پیغمبر کی دعاؤں کا مستحق ہم سب کو ٹھہرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔